اب یہ معاملہ عدالت میں ہے، میر صاحب کل اس پر سماعت بھی ہوگی۔ اب ہم ڈپٹی اسپیکر کی اگر رولنگ دیکھیں تو انہوں نے ایک بیرونی سازش کا حوالہ دے کر تحریک عدم اعتماد کو وہ مسترد کر دیتے ہیں۔ وہ بیرونی سازش کہیں پہ بھی ثابت نہیں ہوئی، شواہد مانگے گئے، شواہد فراہم نہیں کیے گئے، تو ایک ایسی وجہ کو بنیاد بنا کر تحریک کو مسترد کر دینا جو کہ ثابت ہی نہیں ہوئی، تو یہ نقطہ کل عدالتی سماعت میں کتنا اہم ہوگا؟ سب سے جو امپورٹنٹ نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے وہ کون سے لا کے تحت گورن ہو رہی ہے، یہ نقطہ بڑا اہم ہے، کیونکہ آئین کا جب ایک آرٹیکل جو ہے وہ اس کو ان افیکٹو کر دیا جاتا ہے یا غیر مؤثر کر دیا جاتا ہے یا ایبروگیٹ کر دیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پورا آئین جو ہے اس کو کالعدم کر دیا ہے۔ تو مجھے تو اس وقت آئین کے بہت سے جو آرٹیکلز ہیں وہ ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو نہ صرف غیر مؤثر کیا گیا بلکہ ان کو ایبروگیٹ کیا گیا، جیسا کہ آرٹیکل 95 ہے جس کے تحت تحریک عدم اعتماد سبمٹ کی گئی تھی، تو اس کے تحت خود اٹارنی جنرل صاحب نے پوری قوم سے وعدہ کیا، سپریم کورٹ سے وعدہ کیا کہ تحریک عدم اعتماد پہ ووٹنگ ضرور ہوگی۔ آج اس کا آخری دن تھا، آج ووٹنگ نہیں ہوئی اور سپریم کورٹ کا آرڈر بھی آج نہیں آیا۔ تو اگر آرٹیکل 95 جو ہے وہ ان افیکٹو ہو گیا، غیر مؤثر ہو گیا، تو پھر باقی جو آئین ہے وہ اس کی جو صورتحال ہے مجھے وہ کچھ غیر واضح نظر آ رہی ہے، اور اس پہ بہت سے جو کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس ہیں جن کے ساتھ میری بات ہوئی ہے ان میں سے اکثر کا یہ خیال ہے کہ یہ صورتحال بہت یونیک صورتحال ہے، ایسی صورتحال پہلے پاکستان میں کبھی پیدا نہیں ہوئی۔ یعنی پہلے یہ ہوتا تھا کہ یا تو ایک غیر جمہوری غیر آئینی اقدام کے ذریعے پورے کا پورا آئین معطل ہو جاتا تھا، ایبروگیٹ ہو جاتا تھا، یا پھر پاکستان میں تمام فیصلے آئین اور قانون کے مطابق ہوتے تھے۔ اب دیکھیں نا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو نااہل قرار دیا، تو انہوں نے یہ تو نہیں کیا کہ جناب میں اس فیصلے کو نہیں مانتا، وہ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا آپ نااہل ہو گئے، انہوں نے حکومت چھوڑ دی۔ نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ آیا، انہوں نے حکومت چھوڑ دی۔ لیکن عمران خان صاحب کے خلاف عدالت کا فیصلہ نہیں تھا، یہ پارلیمنٹ کے ذریعے ایک پروسیس تھا، تو انہوں نے حکومت چھوڑنے سے انکار کر دیا ہے۔ اب اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ بڑا اہم سوال ہے کہ یہ عمران خان صاحب نے ایسا کیوں کیا ہے، کیونکہ یہ ایک نارمل پریکٹس ہے دنیا بھر میں۔ پرائم منسٹر جو ہیں وہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے بھی ان کو نکالا جاتا ہے، عدالتی فیصلوں کے ذریعے بھی نکالا جاتا ہے، وہ نکلتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں۔ یہ ایک روٹین کا پولیٹیکل پروسیس ہے۔ کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہر صورت میں اقتدار سے باہر نہیں جانا چاہتے؟ یہ ایک اہم سوال ہے، اور اس سوال پر ابھی پچھلے کچھ 1.5-2 گھنٹے میں بہت سے لوگ جو ہیں ان سے بات ہوئی ہے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں وہ دراصل ان کو کسی چیز کا خوف ہے کہ اگر میں ایک دفعہ حکومت سے نکل گیا تو کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہے جس کا ان کو خطرہ ہے کہ یہ چیز قوم کے سامنے آ جائے گی۔ اس کو چھپانے کے لیے انہوں نے ایک ایسی کانسپیریسی تھیوری بنائی ہے، ایک ایسا سازشی مفروضہ بنایا ہے جس کی بنیاد کوئی مبینہ بین الاقوامی سازش ہے، جس کا کوئی ہمیں ابھی تک ثبوت نہیں مل رہا، اور نہ ہی جنہوں نے اس کی تحقیقات کی ہیں ان کو اس کا ثبوت ملا ہے۔ تو ایسا لگتا یہ ہے کہ کوئی اصل ایسی چیز ضرور ہے، کوئی ایسا سکینڈل ہے یا کوئی ایسی میں ابھی ٹیپوں کی طرف نہیں جانا چاہ رہا، ویڈیو ٹیپ یا آڈیو ٹیپ کی طرف، لیکن کوئی نہ کوئی چیز ایسی ضرور ہے جس سے عمران صاحب خوف زدہ ہیں کہ ایک دفعہ میں حکومت سے نکل گیا تو وہ چیز یا تو نئی حکومت کے ہاتھ لگ جائے گی یا وہ چیز سامنے آ جائے گی، اور اس سے وہ ہر صورت میں بچنا چاہ رہے ہیں، اس لیے وہ حکومت سے نہیں نکلنا چاہ رہے، کیونکہ یہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا، نہ پاکستان کی تاریخ میں، نہ ہمیں ماضی قریب میں جو باقی ملکوں میں جو سیاسی عمل سے جو تبدیلیاں آتی ہیں وہاں ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ ایک ملک کا پرائم منسٹر جو ہے وہ خود ہی اپنے ہی ملک کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو ماننے سے انکار کر دے۔ تو یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے۔ پہلے فوجی ڈکٹیٹر جو ہیں وہ آئین کو ایبروگیٹ کیا کرتے تھے، اس کو معطل کر دیتے تھے، اس کو ختم کر دیتے تھے، تو آج یہ ہمارے ایک منتخب جمہوری وزیر اعظم نے ایسا کیا ہے، اور مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ ایک کہانی جو ہے اس میں سے بہت سی نئی کہانیاں جنم لیں گی۔ جنید میں ایک میر صاحب آگے بڑھیں گے یہاں سے، شہزاد اقبال صاحب سے بھی بات کریں گے۔ جی صاحب میں 1 منٹ معذرت کے ساتھ، یہ جو حامد میر صاحب نے جو بات کی ہے نا، تاکہ ذرا ہمارے عام پاکستانیوں کو بھی پتہ چلے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کہ آئین کے کون سے شک کس طریقے سے وائلیٹ ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں آئین کا شک 54 ہے
جس میں یہ واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ اگر ریکوزیشن ہو اسمبلی کا اپوزیشن کی طرف سے تو اس کو 14 دن کے اندر بلانا ضروری ہے، جو انہوں نے نہیں بلایا وہاں پہ ایبروگیٹ ہوا۔ پھر یہ جو نو کانفیڈنس کے لیے ہے تو یہ آئین کا جو ابھی حامد میر صاحب نے ذکر کیا کہ 95 کا، وہ یہ ہے کہ ریزولوشن ریفر ان کلاس 1 shall not be moved in the National Assembly while the National Assembly is considering demand of grant submitted this if the resolution referred in clause 1 is passed by a majority۔ تو اس میں یہ واضح طور پر ہو کہ a resolution referred in clause 1 shall not be voted upon before the expiration of 3 days or later than 7 days۔ آج 7 دن اس کے گزر گئے تو یہ آئین کا 94 وائلیٹ ہو گیا۔ پھر یہ جس کا وہاں پہ انہوں نے آرڈر دے دیا کہ جی آپ اسمبلی ڈیزالو کر لیں، تو وہ بھی آئین میں واضح طور پر لکھا ہے کہ جب عدم اعتماد کا ووٹ پہ فیصلہ نہ ہوا ہو تو وزیر اعظم اسمبلی ڈیزالو نہیں کر سکتے، ادھر وائلیٹ ہوا ہے۔ اور سہارا انہوں نے آج کس کا لیا ہے؟ آرٹیکل 5 کا سہارا لیا ہے، تو اس کا کلاس 1 جو ہے وہ لائلٹی ٹو اسٹیٹ اینڈ اوبیڈینس آف دا کانسٹیٹیوشن اینڈ لا ہے، لیکن اس کی دوسری شق جو ہے وہ اوبیڈینس ٹو دا کانسٹیٹیوشن اینڈ لا از دا انڈیویجول انایویبل obligation of every citizen۔ تو یہ دوسرا جو پھر آئین کی پاسداری ہے اس کا انہوں نے حوالہ نہیں دیا ہے۔ اور آج سپریم کورٹ نے بھی یہ پوچھا ہے کہ آپ نے مثلاً آپ نے خود یہ تعریف کر دی اسپیکر نے کہ یہ جو لوگ عدم اعتماد پیش کرنے والے ہیں وہ لائل نہیں ہے اسٹیٹ کے، اور اس کی آڑ لے کے انہوں نے آئین کے ان باقی آرٹیکل کو وائلیٹ کیا، تو یہ سب آرٹیکل 6 کی زد میں آنے والے ہیں۔ سب اس میں کئی نقطے ہیں، سوال بھی اٹھتے ہیں، ذکر کر رہے ہیں وہ خوف تو اپنی جگہ ہے۔